ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہیں، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ اپنے اس قول پر، اپنی اس بات پر وہ لوگ جم گئے۔ اپنے اس بات پر جمنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر حال میں وہ اس بات کا اعتقاد رکھتے رہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، بیماری میں بھی، تندرستی میں بھی، سازگار حالات میں بھی اور ناسازگار حالات میں بھی، حالات سے گھبرائے نہیں اور حالات میں بول نہیں بدلے انہوں نے، بلکہ اپنی بات پر جمے رہے۔ قالوا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، حالات اچھے ہیں تو اترائیں گے نہیں، فخر نہیں کریں گے، غرور نہیں کریں گے، گھمنڈی نہیں بن جائیں گے۔ اللہ نے کسی کو اچھے حال میں رکھا ہے تو اس حال میں شکر گزار بن کر رہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا کھانا پینا ہے، اللہ کا دیا ہوا کپڑا لتا ہے، اللہ کا دیا ہوا حسن و جمال ہے، ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ اور اگر حال بدلا ہے اور کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی تو واویلا نہیں ہے، شکوے اور شکایتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف، کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی بیماری آئی ہے، تنگی آئی ہے، یا اور کوئی حال ایسا آیا ہے جو برداشت سے باہر ہے، تو اس وقت یہی بولیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اچھے حال کا مالک بھی اللہ ہے، اور حال میں کچھ تبدیلی آئی ہے تو اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ نظر اللہ سے نہ ہٹنے پاوے، ہاں اسی کے در کے سوالی بنے، اسی کے در پر پڑ جاوے، سازگار حالات میں اتراوے نہیں، فخر نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اپنے مال پر، اپنے حسن و جمال پر، اپنی زمین جاگیر پر، اپنی خاندانی حیثیت پر، اللہ کے وہاں یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہیں، سب کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور اللہ پاک نے مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ پہچان اور تعارف ہو۔ جیسے ایک ماں کے 5 بیٹے ہیں تو 5 کا الگ الگ نام رکھتی ہے تاکہ پہچان آسان ہو جائے، وہ پہچان کے واسطے نام الگ الگ ہوتے ہیں، ان میں تفریق نہیں کی جاتی ہے کہ 5 میرے بیٹے اور 5 بیٹے کہیں گے کہ ہماری ماں۔ ایسے خاندان الگ الگ بنائے ہیں، اٹکے الگ الگ ہیں، قبیلے الگ الگ ہیں، وہ تفریق کے واسطے نہیں ہے کہ تفریق کی جاوے، کسی کو چھوٹا بتایا جاوے، کسی کو بڑا بتایا جاوے، یہ عصبیت ہے، یہ خاندانی عصبیت ہے، اس سے اللہ پاک نے منع کیا ہے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی بندیاں ہیں۔ سب کے حقوق اللہ پاک نے بتائے ہیں، بحیثیت انسان ہونے کے سب کا حق ہمارے اوپر بنتا ہے۔ کہ حق کیا ہے اب ان کا؟ سب ہمارے بھائی بہنوں کی طرح ہے کہ اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنے سونے چاندی پر، اپنے حسن و جمال پر، اپنے خاندانی شرافت پر کسی کو ہاں شکر کرنے کو کہا کہ ان نعمتوں پر شکر کریں، ان نعمتوں پر غرور نہ کریں، گھمنڈ نہ آوے، اور دوسرے اللہ کے بندوں بندیوں کی حقارت دل میں نہ آوے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاوے، اور اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں لوگوں کے ساتھ برتا جاوے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم غریبوں کا خیال کریں، اپنے بھائی بہنوں میں سب سے پہلے دیکھیں، ایک بہن کے پاس مال ہے، دوسری بہنوں کے پاس نہیں ہے، تو اپنی بہنوں کا خیال کریں، اپنے بھائیوں کا خیال کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کا جن سے خونی رشتہ ہے ان کا خیال کریں۔ یہ نعمت کی شکر گزاری ہے، یہ حکم ہے اللہ پاک کا۔ باقی شرافت جو ہے، اصلی شرافت وہ تقوی کی بنیاد پر ہے کہ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، چاہے وہ فقیر ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی والا ہے، تقوی والی ہیں، کہ اللہ کا ڈر دن میں ہر وقت، رات دن وہی ڈر رہتا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے۔ رات کے اندھیروں میں وہ دیکھتا ہے اور بند کمروں میں بھی وہ دیکھتا ہے، اور کوئی نہیں سنتا وہاں اللہ سنتا ہے۔ وہ بڑا جاننے والا ہے، بڑا سننے والا ہے۔ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے ہم بہت سے کام چھوڑ دیتے ہیں، تو جتنا لوگوں کا ڈر ہے اتنا اللہ کا ڈر پیدا کر لے، بلکہ اس سے زیادہ اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے، تو پھر زندگی آسان ہے۔ اور یہ اپنی ان نعمتوں میں اللہ کے حکم پر جمنا ہے، کہ نعمتوں میں جمے ہوئے ہیں، ایسے حالات ناسازگار ہو رہے ہیں،
تکلیف آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی ہے، تو اس پریشانی میں، مصیبت میں، بیماری میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے کہ اللہ اچھا کرے گا، آج نہیں تو کل اللہ راستہ کھول دے گا، گھبراوے نہیں۔ جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے پر جم جاوے، اللہ کا نام لیا ہے، اب اس پر بھروسہ کرے، اس پر یقین کرے، یہ ہے اپنے ایمان پر جمنا۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ مولانا فرید صاحب گودرہ نے اس بیان میں فرمایا کہ جو لوگ اس بات پر جم گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے تمام تر حالات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کا دیا ہوا یہ سب کچھ ہے، اس پر ہم شکر گزار رہے۔ میرے عزیزو، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ غیروں کے ہاں جب کوئی نقصان میں ڈوب جائے یا قرضوں میں ڈوب جائے، پھر وہ یہ نقصان خود سے سمجھتا ہے کہ یہ میں نے کیا، پھر وہ خودکشی پر اپنے آپ کو آمادہ کر دیتا ہے کہ میرے مرنے سے پھر یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ خودکشی کر دیتا ہے۔ لیکن مسلمان کے ہاں ایسا نہیں۔ مسلمان پر جب مشکل حالات آوے، نقصان ہو جائے، قرضوں میں ڈوب جائے یا کوئی اور پریشانی آ جائے، پھر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہے، یہ مشکلات اللہ کی طرف سے ہے، یہ بگڑے ہوئے حالات اللہ کی طرف سے ہے، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ بگڑے ہوئے حالات یہ اللہ ہی ٹھیک فرمائے گا۔ پھر بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، امید ہے کہ آج کی اس بیان سے آپ کو کچھ نہ جاننے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔